شور کیا خوف کسی کا نہیں ہے، شور کیا خوف کسی کا نہیں ہے. وادی کو جدھر بندے دلہ کو مارا، عباس کو کیا قتل کیا شاہ کو مارا، عباس کو کیا قتل کیا شاہ کو مارا. عادات یہ کہتے تھے شہری کا یہ تھا، دراسوں سے رومال پر رومال فرماتے تھے کیا ہو گئے عباس خوش بات، دنیا میں نہیں جینے کا فاطمہ کا، دنیا میں نہیں جینے کا فاطمہ کا. بس ہوگی نگان ہماری، عباس کے ماتم میں گئی جان ہماری، عباس کے ماتم میں گئی جان ہماری. کا ایسا وفادار برادر بر آئے کہیں آج ہوئے سبت پیمبر جلدی میری گردن پر چلے شکر کا پار، میری گردن پر چلے شکر کا پار. دشمن پا بھی عالم تنہائی نہ ہو، جینے کا مزہ کھا کے جب بھائی نہ ہو، جینے کا مزہ کھا کے جب بھائی نہ ہو. تڑپنے لگے سلطان دو عالم، برپا تھا جب خیمہ شبیر میں ماں چلاتی تھی زینب کے جگر پھٹتا ہے بھائی کے لب میں نچیں گے شاید، بھائی کے لب میں نچیں گے شاید. اندھیر جہاں ہے جو علمدار نہیں ہے، کوئی میرے بھائی کا مددگار نہیں، کوئی میرے بھائی کا مددگار نہیں ہے. جا کے اسے کو چلے جب شیب رات، دوڑی عقب شاہ سکینہ جگرات، چلائی کے بابا مجھے یہاں چھوڑ نہ دکھلا تو مجھے لاش عباس اللہ، دکھلا تو مجھے لاش عباس اللہ. آمینہ ملا مروں گی اب لاش عباس بجا، مروں گی اب لاش عباس بجا. بازی دے گریا کہنے لگے بیٹی سے بدت نہ لو، مارے نہ کوئی تھی تمہیں دشمن ایمان، چلنا تیرا لاش پہ مناسب نہیں، چلنا تیرا لاش پہ مناسب نہیں. وہ کہتی تھی میں جی سے گزر جاؤں گی بابا، والے کے نظریے کا مر جاؤں گی بابا، لیکن نظریے کا مر جاؤں گی بابا. اسے دریا کی طرف لے کے چلے شام، یوں
بڑھ کر کئی گنا کیا خز جاتے ہوں کدھر ہے شہزی جہاں دریا پر مارے گئے دلی کی تمہیں دریا پر مارے گئے دلی کی تمہیں پانی کے لیے لاجوانوں سے لڑے اور ہاتھ کٹائے ہوئے کی بڑے ہاتھ کٹائے ہوئے کی بڑے أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي بالقاسم محمد سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن حکیم کی انتہائی مشہور و معروف سورے کی ابتدائی آیات مسلسل آپ کی خدمت میں گزارشات کے طور پر پیش کی جائے. اس سلسلے گفتگو کا آغاز محرم چاند رات سے ہوا تھا جو اپنے 11ویں مرحلے میں ہے. پروردگار تمام مخلوقات عالم کو مخاطب کر کے ایک طریقے سے حضور کے ذریعے پیغام بھی دے رہا ہے. ہم نے جس کو بھی خلق کیا، جس کو بھی پیدا کیا ہے، وہ ہماری تسبیح میں مصروف ضرور ہے. یہ اور بات ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، تم انہیں درک نہیں کر سکتے، لیکن جو بھی مخلوقات ہیں وہ سب کے سب تسبیح ہیں اور سب اپنے انداز میں تسبیح الہی میں مصروف ہیں. اللہ نے حضور کے ذریعے ہدایت کے جتنے بھی پیغامات ہم تک دیے ہیں، اور میں تو کہتا ہوں کہ حضور کی یہ تبلیغی زندگی جو 23 سال پر محیط ہے، یہ تبلیغ نہیں بلکہ تبلیغ کا معجزہ ہے. ورنہ اس میں حضور کو تمام طریقے کی پریشانیاں بھی دی گئی، ایذائیں بھی دی گئی، اور اس کے باوجود بھی مسلسل پیغام ہدایت جاری اور ساری رہا، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ پروردگار نے
اس دین مبین کو پائے تکمیل پر پہنچانے کے بعد اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صلوات بھیجے محمد والے. آج کے دن دین کامل ہو گیا. یہ دین کامل ہے. لیکن اسی سے ملتی جلتی ایک اور آیت اسی سے پہلے ہے الیوم یئس الذین کفروا. آج کے دن کافرین مایوس ہو گئے. حالانکہ کافرین کو تو مایوس اس وقت ہو جانا چاہیے تھا جب جنگ بدر میں حضور کے پاس صرف اور صرف 313 سپاہی تھے اور کفار کا لشکر بہت بڑا تھا. اس وقت ان کو پسپا ہونا تھا تو وہ اس وقت تو مایوسی ہونی چاہیے تھی. جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد صرف اور صرف 313. کتنا 313. اس میں سے بھی چند کے پاس تلواریں تھیں, باقی بیچارے سب کے سب نہتے. چند کے پاس جو ہے وہ سواریاں تھیں, باقی سب پیدل. اور اس میں بھی کچھ ایسے بھی تھے کہ بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, وہ پیدل جو ہے وہ جہاد پہ نکل پڑے تھے. یہ تو رسول کے موجز نما ہاتھ کی تاثیر تھی کہ جسے لیف خرما سمجھ رہے نا, خرمے کی وہ ٹہنی وہ بھی دے دی تو وہ بھی تلوار کا کام کرنے لگی. تلوار دے دے محمد. اور 313 کا کوئی لشکر ہوتا ہے. لشکر کا تو مطلب یہ ہے کہ پوری فوج ہو گئی, ہزاروں پر مشتمل ہو تو تب تو سمجھ میں آتا ہے کہ بہت بڑا لشکر تھا. لیکن لشکر کے نام پہ صرف اور صرف 313. اور اس میں بھی پروردگار نے یہ خاص اہتمام کیا کہ جب دیکھا کہ یہ شکست سے ہمکنار ہونے والے ہیں تو فرشتوں کو بھیج دیا. اور یہ کوئی تاریخی حقیقت نہیں ہے بلکہ قرآنی حقائق ہے کہ اس میں فرشتے مدد کے لیے آ گئے. میں کہوں گا یا اللہ فرشتوں کی مدد کہاں, فرشتے مدد کو آئے, لیکن یہ میں نے خاص اہتمام کیا تھا کہ جو اس کے اندر حقیقی سزا ہے اس کے اوپر بار خاطر نہ ہو. توجہ چاہ رہا ہوں کیونکہ اسی جنگ میں مولائے کائنات بھی ہیں, تو اب ان کے ہوتے ہوئے فرشتے آئے, یہ تو شجاعت پر بار خاطر ہو جاتا. لیکن پروردگار نے یہ خاص اہتمام کیا تھا کہ جو بھی فرشتہ آیا اور اس جنگ میں اترا تو جسے بھی زخم لگا وہ یہی کہتے ہوئے بھاگا کہ مجھے علی کی تلوار سے زخم لگا ہے. صلوات بھیجے محمد. میں کہوں گا فرشتوں زمین پر شجاعت کے جوہر اگر دکھلانے ہوئے تو کیا اس کائنات میں, اس بھری دنیا میں کوئی دوسری صورت شجاعت کے لیے اس سے بہتر نظر نہیں آئی؟ کہتے ہیں کہ پوری جنگ جب تمام ہو گئی اور جب لوگوں سے پوچھا جاتا تھا کہ بھئی کس کی تلوار سے زخمی ہوئے تو یہی پکار کے کہتے تھے کہ ہمیں علی کی تلوار سے زخم لگا ہے. یعنی اللہ کو یہ گوارا تھا کہ دشمنی بڑھتی ہو تو بڑھ جائے, لیکن میرا جو حقیقی سزا ہے اس کے اوپر بار خاطر نہ ہونے پائے کہ میرے رہتے ہوئے اور میدان جنگ میں فرشتے آ جائیں. تو وہ جنگ بدر جو کہ ہاری ہوئی ایک طریقے سے جنگ تھی تعداد کے لحاظ سے, اس کو بھی اللہ نے فتح دیا. تو اس فتح کے اس سے تو یہ تو بات طے تھی کہ وہاں اگر یہ بات ثابت ہوتی جیسے کہ آیت ہے بھی انا فتحنا لکا فتحا مبینا, اے میرے حبیب میں نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دی, تو یقین جانیے کہ بہتر تھا, اس سے بہتر موقع نہیں ہوتا کہ بھئی تمہاری تو تعداد اتنی نہیں تھی. اب اللہ کو کہنے کا تو حق تھا کہ اتنی تعداد کے ہونے کے باوجود بھی میں نے تمہیں فتح دیا تو یہ ہماری طرف سے تھا, نہ یہ کہ تمہاری کوئی کار فرمائی تھی. لیکن وہاں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا ان فتحنا لکا فتحا مبینا. اچھا چلیے پہلی جنگ کی کوئی بات نہیں ہے, اور وہی آیت جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پڑھی الیوم یئس الذین کفروا. اب کافر چونکہ پسپا ہو چکے تھے اس جنگ میں تو کیا اس دن مایوسی نہیں ہونی چاہیے تھے کافرین کو؟ لیکن کافرین اس دن مایوس نہیں ہوئے جنگ بدر کی فتح. غور فرما رہے, اس دن مایوس نہیں ہوئے بلکہ اگلی جنگ جو جنگ احد ہے اس میں نئے تیور کے ساتھ آئے. جنگ احد سمجھتے ہیں, یہ دوسری جنگ ہے اسلام کی. اسلام کی یہ دوسری جنگ جو ہے ایسی عظیم الشان جنگ ہے کہ جس کے لیے ملتا یہ ہے کہ یہ وہ جنگ ہے جنگ احد جس میں کئی ایسے کارنامے ہوئے جو آج بھی تاریخ کے صفحات پہ ایسے رقم ہے کہ جو بھی تاریخ کا ایک طالب علم پڑھتا ہے تو سوچتا ہے کہ واقعا ان مسلمانوں نے تو جنگ ہارنے میں کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی. اب آپ لوگوں میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ اس وقت وہ منظر ان کے ذہنوں میں ہوگا
جو لوگ جا چکے ہیں، اور میں تو دعا یہی کروں گا پروردگار آپ سب کو اس سعادت سے گہرا منظور جائیں، عمرے پر جائیں، حج کی توفیق اللہ آپ سب حج پہ جائیں۔ وہاں میدان احد ہے، کہاں پہ؟ مدینے سے تھوڑے سے فاصلے پہ باہر میدان احد، جہاں جنگ احد لڑی گئی۔ اب وہی جناب حمزہ کی بھی قبر ہے، جناب حمزہ کی قبر بھی وہی اسی میدان کے اندر ہے۔ اب تو پہاڑی کا تو تھوڑا سا حصہ ہی رہ گیا، تو ختم کر دیا، جیسے کہ مطلب دھیرے دھیرے وہ ساری چیزیں ختم کر دیں۔ لیکن یہ وہاں جانے کے بعد اس تصور میں آتا ہے کہ اچھا یہ ہے میدان احد، جہاں سے کچھ لوگوں نے اس وجہ سے فرار اختیار کر لی کہ حضور نے چونکہ کہا تھا ان سے کہ یہ درہ جو ہے، یہ سہیلی جو ہے، اس کو چھوڑنا نہیں۔ 50 افراد کی تقریباً تاریخ نے لکھا ہے کہ ان کو معمور اس بات پہ کیا تھا کہ یہ درہ جو ہے نہیں چھوڑنا، لیکن جیسے انہیں لگا کہ جنگ فتح ہونے کے قریب ہے اور مال غنیمت بٹ رہا ہے، تو رسول نے کہا تھا کہ یہ جگہ نہ چھوڑنا، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے لیکن تم اس جگہ کو نہ چھوڑنا۔ تو سب کے سب جو ہے مال غنیمت کے لیے ادھر بھاگے اور پورا وہ درہ چھوڑ دیا۔ جیسے ہی درہ چھوڑا تو دشمن نے پھر حملہ کیا۔ جب دشمن نے حملہ کیا تو جیتی ہوئی جنگ کی وہ شکست میں تبدیل ہونے لگی۔ ایسے عالم میں بڑے بڑے سورما بھی پہاڑ پر بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ صلوات بھیجے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جنگ ہے جس میں بڑے بڑے سورما جو ہے بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ جب وہ پلٹ کے آئے تو ان سے پوچھا رسول نے کہ بھئی اس وقت تو میں پکار رہا تھا تمہیں، تو کہاں چلے گئے تھے تم لوگ؟ یا رسول اللہ اس وقت ایک آواز گونج رہی تھی، قد قتل محمد، محمد تو مارے گئے، تو ہم نے سوچا کہ جب آپ ہی نہیں ہے تو ہمارے جینے کا کیا فائدہ۔ حضور نے فرمایا اسی جگہ پر ایک آواز اور بلند ہو رہی تھی کہ میدان چھوڑ کے نہ جاؤ، ابھی زندہ ہے رسول، ابھی زندہ ہے۔ تو وہ آواز تمہارے کانوں تک نہیں گئی؟ کہنے لگے نہیں وہ آواز تو نہیں میں نے سنی۔ کہا وہ آواز جو تم نے سنی وہ تو شیطان بلند کر رہا تھا، وہ آواز تو شیطان بلند کر رہا تھا۔ جب وہ آواز شیطان بلند کر رہا تھا تو وہ آواز تمہیں سنائی دے گئی، اور جو جبریل پکار کے کہہ رہے تھے میدان نہ چھوڑو ابھی حضور زندہ ہے، اب وہ آواز تم نے نہیں سنی۔ تو میں تو آج کے ماحول میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دوں، ابھی مجلس ہو رہی ہے اور ماشاء اللہ سے آپ سن رہے ہیں، لیکن ابھی برابر کسی گھر سے آواز دوسری آ جائے گی، تو بھائی جس کو جو آواز پسند ہے اسی پہ کان بھی جائے گا۔ وہ آواز پسند ہے تو ادھر کان جائے گا، مجلس والی آواز پسند ہے تو ادھر کان رہے گا۔ دونوں آوازیں بلند ہوئی، یہ تاریخ نے لکھا، یعنی جناب جبریل بھی پکار رہے تھے، ادھر وہ شیطان بھی آواز بلند کر رہا تھا، اور جاننے والے کہہ رہے ہیں کہ ایک آواز بلند ہوئی تھی۔ تو میں تو اس سے زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں کہ جو جس کو آواز پسند تھی اسی لہجے کو بلند کر کے بھاگا ہو۔ صلوات بھیجے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تھی کہ جس کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ حضور یکو تنہا رہ گئے، ایسے تنہا رہ گئے کہ ہمارے یہاں ایک محدث دہلوی جو ہے تاریخ نگار ہے، انہوں نے لکھا ایسا لگ رہا تھا میدان سفید سادہ کی طرح سادہ نظر آ رہا، بالکل کوئی بھی نہیں تھا اس وقت۔ کون تھا؟ صرف اور صرف مولا تھے اور حضور تھے۔ اب ایسے میں حضور کا یہ پوچھنا بالکل بجا تھا، یا علی جب سب چلے گئے تو تم کیوں نہیں گئے؟ یہ بڑا عجیب سوال ہے، اور اس کو لکھا ہے کہ جس وقت حضور کی نگاہ پڑی مولا پر تو کہا جب سب چھوڑ کے چلے گئے تھے تو آپ کیوں نہیں گئے؟ پلٹ کے فرمایا کفر بعد الایمان، ایمان کے بعد کفر کا کیا تصور ہے؟ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ آج کے جانے والوں کے لیے مولا نے کیا کہا، یہ گئے نہیں ہیں بلکہ ایمان اور کفر کی بات ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ اللہم صلی علی محمد وآل۔ اب ایسے میں جہاں مولا نے اس ہاری ہوئی جنگ کو فتح میں بدلا، ایسے میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں وہ بھی آیت آتی اور یہ بھی آیت آتی، دونوں آیتیں آتی۔ کون سی؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دی، یا یہ کہا جاتا ہے یوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس ہو، بالکل وجہ تھا کہ کافر تو پسپا ہوئے نا۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، دو جنگیں آپ نے جلدی جلدی آپ کو سرسری طور پہ مدد سنا دی۔ اب تیسری جنگ ایسی ہے کہ جس میں لشکر نہیں آیا، فوج نہیں آئی، ایک آدمی فقط ایک،
عمر ابن نام سنا ہے اس کا؟ بڑا مشہور نام ہے. اور یہ وہ ہے کہ پورا لشکر نہیں اکیلے آیا اور ایسے سمٹ کے آیا کہ کلے کفر بن کے آیا. تبھی تو حضور نے فرمایا کہ آج کلے ایمان کے مقابلے کلے کفر کے مقابلے میں کلے ایمان جا رہا ہے. کل کا کل ایمان جا رہا ہے اور کل کا کل کفر سمٹ کے عمر میں سے شامل تھا. یعنی یہ جو ٹائٹل ہے آپ یقین جانے کہ شیطان کو مل جانا چاہیے تو اسے بھی نہیں ملا. وہ بھی کانا من الکافرین کافرین میں سے ایک. لیکن یہاں تو کلے کفر کی بات ہے اور سمٹ کے آیا ہو تو اب تو اس کا خاتمہ ہوگا تو پوری جنگ جو ہے وہ ختم ہی ہو جائے گی. اس کے بعد تو کفر کا صفایا ہو جانا چاہیے نا بھائی. اور یہ وہ جنگ ہے واحد جنگ ہے. سلمان دیتے تو آپ کو سناتا ہوں. اللہم صلی علی محمد و محمد. ذہن میں رکھیے دونوں آیتیں بالکل ذہن میں رہنی چاہیے. ایک تو غدیر کے موقع کی الیوم اکملت لکم دینکم آج کے دن میں نے اس سے پہلے کیا تھا یوم یئس الذین کفروا آج کے دن کافر مایوس ہو گئے. اور یہ آیت ان فتحنا لک فتحا مبینا میں نے آپ کو کھلی ہوئی بتا دی. جنگ خندق ایک ایسی جنگ ہے کہ پورا لشکر نہیں آیا صرف ایک قوم سب سمٹ کے جسے کہا جائے پورا کفر سمٹ کے آیا تھا. عمر کہتے ہیں کہ جب وہ آیا گھوڑے سے تو اس کو بڑا ناز تھا. اس کو بڑا بہادر اپنے کو سمجھتا تھا. اور کبھی کبھی یہ جو اوور کانفیڈینس ہے انسان کو غرق کرتا ہے. کہ اب ہم عرب میں سب سے بڑے سجا اور اتنا بڑا سجا اپنے کو سمجھتا تھا کہ اس کے کارندے جو ہے حضور کے خیمے میں آ کے بیٹھے ہوئے تھے اور اس کی طرف سے رجت پڑھ رہے تھے. اب آپ سوچیے کہ اس کی طرف سے اس کا رجت بجائے وہ رجت پڑتا. رجت سمجھتے ہیں عرب میں دستور تھا کہ جب کوئی فوجی اترتا تھا میدان میں تو اپنی بڑائی اپنی خوبی بیان کرتا تھا کہ میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں میرا خاندان ایسا ہے اور میں فلاں جنگ میں لڑا تھا میں نے یہ کارنامہ کیا. اس کو رجت کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کو رجت پڑھنے کی خود ضرورت نہیں پڑی بلکہ رسول کے خیمے میں بیٹھے ہوئے لوگ اس کا رجت پڑھ رہے تھے. یا رسول اللہ یہ عمر ہے. رسول نے کہا کیا مطلب عمر ہے تو ہوا کرے. کہا کئی جنگوں میں دیکھا گیا ہے کہ اونٹنی کے بچے کو یہ سپر بنا لیتا ہے. اونٹنی کے بچے کو سپر بنا لیتا ہے. انہوں نے فرمایا کوئی بات نہیں آج تک پتہ چل جائے گا کہ اتنا بڑا بہادر ہے. اور حضور نے اس کو اتنا بڑا ٹائٹل دیا کسی کو بھی نہیں دیا کلے کو. لیکن اس نے ایک کام ایسا کیا ہے وہ کام اس کے حق میں واقعی کلے کفر کا ٹائٹل بالکل بہتر اور اس سے بھی بڑا ٹائٹل ہو سکتا ہے. کہتے ہیں حضور نے اس جنگ میں جس کو جنگ خندق کہا جاتا ہے اس کا دوسرا نام جو ہے ایک پوری خندق کھودی گئی تھی تاکہ دشمن جو ہے ادھر سے عبور کر کے حضور کے خیمے تک نہ آنے. خندق سمجھ رہے نا. اب وہ خندق کھود دی گئی اسی لیے کھودی گئی تاکہ کوئی دشمن ادھر سے نہ آنے پائے. لیکن عمر آیا. اب وہ کہاں سے آیا اب یہ تو تاریخ ہی بتائے کہاں سے آیا. بھائی آیا تو کس جگہ سے آیا ہوگا. جب خندق کا مطلب ہی یہی تھا کہ وہ کھودی اس لیے گئی تھی کہ تاکہ دشمن ادھر سے عبور کر کے نہ آنے پائے. اب اس مقام پر بس ایک لفظ ہی کہا جا سکتا ہے کسی تنگ دل کی کھدی ہوئی تنگ جگہ سے آیا ہوگا. اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. آیا وہ آنے کے بعد خاموش نہیں رہا بلکہ رسول کے خیمے پہ اس نے وار کر جس میں رسول اللہ بیٹھے تھے اس خیمے پہ اس نے آ کے نیزے سے وار کیا. خیمے پہ مارا بیٹھا اور کہتا ہے کہ آپ کے بموجی اب میرے کافی ہے نا وہ تو کہہ رہا آپ کے بموجی جو جنگ میں مارا جائے وہ شہید ہوتا ہے اور جو میدان جنگ سے پتہ کر کے واپس آ جائے وہ غازی کہلاتا ہے. تو مسلمانوں کو بھیجیے یا تو میرے ہاتھوں وہ شہید ہو جائیں گے یا غازی بن کے چلے آئیں گے. لیکن ایسے عالم میں بھی کوئی بھی نہیں بولا. تاریخ کہتی ہے ایسا لگ رہا تھا ایسا سکوت طاری تھا جیسے سب کے سروں پر حضور نے ایک فقرہ کہا. اس وقت کا وہ تاریخی فقرہ حضور نے اس کے لیے کیا کہا من لہٰذا کل کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے. کیا فرمایا کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو رحمت مجسم ہیں پوری کائنات کے لیے آپ رحمت للعالمین ہیں. اس قدر غیظ و غضب میں آپ نے یہ جو جملہ استعمال کیا اس کے لیے آج تک